اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کے پروگرام میں نے بتلایا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خیر دے کر امتحان لیتا ہے، نعمتیں دے کر، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور اس امتحان کے دو مناظر دکھائے تھے۔ تو اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر کے ذریعے کس طرح امتحان لیتا ہے، یعنی کسی مصیبت میں مبتلا کر کے، تکلیف میں، نقصان کے ذریعے، کسی چیز سے محروم کر کے کس طرح اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اس حال میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس امتحان میں پاس ہونے کا معیار کیا ہے کہ بندے نے صبر کیا ہے یا نہیں، یعنی اللہ ہی کے دروازے پہ وہ بیٹھا رہا ہے صبر کر کے، صرف اپنے رب ہی سے مانگتا رہا ہے، اسی کی طرف رجوع کیا ہے، اسی کے آگے جھکا ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا رہا ہے، یا صبر نہیں کر سکا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی اور بھی ہے دینے والا، اور پھر ادھر 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 ہر طرف جا رہا ہے، ہر ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ شاید اللہ سے نہیں ملتا، کوئی اور ہے دینے والا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، کہیں اور سے حاصل کروں، یا اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے اپنے بندوں کی، تو میں پھر کہیں اور سے اپنی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہاں بھی امتحان اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ کسی چیز سے محروم کر کے، کسی نعمت سے، کسی بیماری میں مبتلا کر کے، تکلیف میں مبتلا کر کے ایک وقت ہوتا ہے کہ اتنی دیر امتحان لیا جائے گا۔ تو اگر اس وقت تک بندہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ صرف اللہ ہی ہے دینے والا، وہی ہے کسی چیز سے محروم کرنے والا، اولاد دینے والا وہ ہے، بیماری آتی ہے تو اسی کی طرف سے شفا دینے والا وہی ہے، تو وہ پاس ہو گئے امتحان میں۔ اور اگر اس دوران وہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، ادھر جاؤ، اس کو پکارو، اس سے مانگو، اس سے مانگو، کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، تو پھر بھی ٹائم جو ہوتا ہے امتحان کا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف دور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس لیے کہ امتحان ختم ہو گیا، پورا ہو گیا۔ تو پھر ایسے بندے وہ آخری دروازہ جو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ سے میں گیا تو میری تکلیف دور ہو گئی، یا بیماری دور ہو گئی، یا مصیبت دور ہو گئی، وہ اس طرح کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ وقت ختم ہو گیا جو اللہ نے رکھا تھا آزمائش کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے مصیبت دور کر دی، تکلیف دور کر دی، پتہ چل گیا کہ بندہ صبر نہیں کر سکا۔ تو اس کی مثالیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اپنے ان بندوں کی کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، ایوارڈ اللہ جنہیں دے چکا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ میں چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ایوارڈ جو حاصل کر چکے ہیں، پاس ہو چکے ہیں اس امتحان میں۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، صالحین، شہداء، صدیقین۔ تو ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں۔ تو یہ سورہ انبیاء ہے، اور اس کا نام اس لیے سورہ انبیاء رکھا گیا، اس میں کثرت سے اللہ کے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ تو نبی کی جمع انبیاء، تو اس صورت کا نام ہی انبیاء ہے کہ کثرت سے انبیاء کا ذکر آیا۔ تو اس امتحان میں جو آزمائش میں ڈال کے ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر کے، تکلیف میں مبتلا کر کے، نقصانات کے ذریعے، اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب کو مبتلا کیا، حضرت ایوب، اور امتحان ان کا اس طرح تھا کہ کوئی بیماری ایک ایسی میں مبتلا ہوئے تو ظاہر ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جلدی بیماری تھی انہیں، اور سخت ترین آزمائش آئی، اور اتنی لمبی آزمائش رہی کہ جس میں وہ اپنا مال و دولت بھی کھو بیٹھے، اہل و عیال بھی کھو بیٹھے، اور بیماری کی وجہ سے سب دوست احباب بھی چھوڑ گئے، صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی جس نے وفاداری کی اور ساتھ رہی۔
تو اس طرح کی سخت آزمائش ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اور اس سے پہلے تاریخی طور پہ کہا جاتا ہے کہ بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی تھی، دولت دی ہوئی تھی، صحت دی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کا امتحان لینا ہے، انہیں تکلیف میں مبتلا کر کے، بیماری میں مبتلا کر کے اس آزمائش میں ڈالنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کیا. اس کا کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بیماری میں مبتلا ہوئے اور صرف اپنے رب کو پکارا، ادھر ادھر نہیں دیکھا، پکارتے رہے کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، یہ تکلیف تو ہی دور کرنے والا ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے. تو طویل عرصے تک آزمائش میں رہے اور بڑھتی گئی آزمائش، اولاد بھی گئی، اہل و عیال بھی گئے، دولت گئی، سب دن بدن آزمائش بڑھتی جا رہی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈالا ہوا ہے. کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے کہ یہاں سے یہ دور ہو جائے گی، یہاں سے فلاں جگہ یہ کر دو، صرف اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ، اور اس کے آگے آپ نے آپ کو ڈال دیا. اور کتنی دیکھیں مختصر سی جامع دعا ہے کہ اے پروردگار، اے میرے رب، تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ہی تکلیفیں دور کرنے والا ہے. تو اس طرح نہیں کہ آج بندے نے دعا کی اور 5 منٹ بعد یہ تکلیفیں دور، پھر تو امتحان نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے جب مجھ سے مانگا ہے، میرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، تو کتنی دیر اگر میں اس کی تکلیف دور نہیں کرتا سال ہر سال تک، تو واقعی اسے یقین ہے کہ میں ہی ہوں دور کرنے والا. یہ آزمائش ہے کہ دیر لگ گئی، سال ہر سال، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، تکلیف مثلا، تو آیا اسے یقین ہے کہ میں ہی ہوں دور کرنے والا، یا میں نے تھوڑی دیر تکلیف دور نہیں کی تو بس مجھ سے مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی اور ہے تکلیف دور کرنے والا، کہیں اور چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے امتحان. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج دعا کی اور کل جو ہے سب کچھ ختم، یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، تو جب امتحان میں پاس ہو گئے تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کیسے کرتا ہے. ایک لمحہ پھر لگتا ہے. تو جب وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ختم کرنی ہے، تو حکم ہوا، سورہ سعد میں ہے، آیت نمبر 42 سے 44 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہیں حکم ہوا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاؤں زمین پہ ماریں، یہ چشمہ ہے، پینے کے لیے بھی ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی. پاؤں ماریں زمین پہ، چشمہ نکل آئے گا، اور اس چشمے سے غسل بھی کریں، اس پانی سے ٹھنڈا پانی، اور پئیں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دے دی. سبب اسی وقت بن گیا نا. لیکن امتحان کے بعد، طویل امتحان کے بعد، آزمائش بڑھتی گئی، سخت ترین جب ہوگی، اہل و عیال ختم، دولت ختم، سب کچھ ختم، پھر وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کب امتحان ختم. تو جب امتحان ختم ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، کوئی چیز سبب بن جاتی، معمولی چیز یہ کریں بس ختم. اور اگر فیل ہو گیا بندہ تو پھر بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا نا، امتحان ختم ہو گیا، بیماری ختم یا تکلیف اب ختم ہونے کا وقت آ گیا، تو بندہ فیل ہو گیا پھر بھی اعلان ہو جائے گا جی اب آزمائش ختم. اور اگر پاس ہو گیا ہے تو پھر بھی آزمائش ختم، اور ساتھ اعلان ہو جائے گا بندہ پاس ہو گیا صبر کر کے. تو حتیٰ کہ تاریخی طور پر آتا ہے روایات میں کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زمین پہ پاؤں ماریں اور پانی اسی سے غسل کریں اور پئیں، تو شفا دے دی اللہ تعالیٰ نے فوراً. تو واپس گھر جا رہے ہیں تو بیوی ان کی نکلی باہر ڈھونڈنے کے لیے، کدھر ہیں، باہر نکلے، دیر ہوگی.
تو آ رہی سامنے سے ملے تو وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے بندے ایوب کو نہیں دیکھا؟ انہیں سے پوچھ رہی ہیں اتنی مطلب بیماری نے تکلیف نے اس طرح کر دیا تھا کہ گویا کہ اب وہ پہچان ہی نہیں جب صحت مند ہو گئے. تو وہ جب صحت مند تھے تو اسی طرح تھے تمہاری طرح. تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں ایوب جی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر تکلیف کو ایک لمحے کے اندر دور کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ ماریں کہ یہ ہے پانی، یہ چشمہ غسل کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان جتنے اور عطا کر دیے اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ، اور عقل رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی کے لیے، کہ جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی آزمائشیں دور کرتا ہے امتحان میں پاس ہونے کے بعد. تو فرمایا جتنے اہل و عیال تھے ان کے پہلے بیماری سے پہلے جو چھوڑ گئے یا ختم ہو گئے، فرمایا ان جتنے اور بھی دیے اتنے اور زیادہ دے دیے. اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب نے اس تکلیف میں جب وہ بیماری میں تھے تو کوئی قسم کھا لی تھی. وہ ظاہر یہ ہوتا ہے قسم کھائی تھی، کہتے ہیں کہ بیوی ساتھ تھی، اور کسی ایسی کیفیت میں غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ بیوی کو میں اتنے ماروں گا کوڑے یا ضربے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قسم سے بھی نکلنے کا راستہ بتا دیا. فرمایا کہ وہ خود بھی یادی کا ذغسن فضرب بھی ولا تحنس. ہم نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھ میں یہ تنکوں کا مٹھا لیں، اس کے ذریعے مار لیں اور اپنی قسم نہ توڑیں. یہ ہوتا ہے شرعی ہیلا. شرعی ہیلا کہ قسم کھائی نے 100 کوڑے مارنے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکے لے لیں. کوئی جیسے جھاڑو ہوتا ہے مثلا، تو اس طرح ٹہنیاں چھوٹی چھوٹی پتلی لے کے وہ 100 یا جتنے بھی تعداد ہے تو وہ گٹھا لے لیں اور اس کے ذریعے مار لیں اور اپنی قسم نہ توڑیں. اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کہیں ایسا ہے کہ کسی کو کوئی سزا دینی ہے ایسی ضروری، اور یہ ہے کہ بندہ تو اتنا کمزور ہے کہ وہ مر جائے گا، تو پھر اسی طرح کا ہیلا کیا جائے گا کہ اس طرح مٹھا لے کے مار لیں اسے، سزا پوری ہو جائے بندہ نہ مرے. اللہ تعالیٰ فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، امتحان میں پاس ہو گیا. تو یہ دیکھنا اللہ نے، تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو امتحان میں پاس ہو گیا، تو اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے انا وجدناہ صابرا، ہم نے صبر کرنے والا پایا. یہی دیکھنا تھا کہ ایوب صبر کرتا ہے یا نہیں. کہ انا وجدناہ صابرا، صبر کرنے والا پایا. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، ایوارڈ مل گیا، پاس ہو گئے. نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا ہماری طرف. اور اسی طرح اس سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے تو فاستجبنا لہ، فرمایا کہ یہ جب دعا کی ایوب نے کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے پروردگار میں تکلیف میں مبتلا ہوں، بیماری میں، تو ارحم الراحمین ہے. فاستجبنا لہ، فرمایا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. تو اس طرح نہیں کہ بس دعا کی اور لمحے میں قبول ہوگی. آزمائش جب پاس ہو گئے تو ختم. ہم نے دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو اسے بیماری تھی وہ ہم نے دور کر دی. اب یہ بتایا کہ کس طرح دور کی، سورہ 7 میں بتا دیا کہ کس طریقے سے اللہ نے دور کی. کہ سبب اللہ بناتا ہے، اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو اس لیے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. مثلا اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو علاج کرانا وہ کوئی اللہ پہ توکل، بھروسہ یا صبر کے منافی نہیں ہے کہ بندہ علاج نہیں کرا رہا. علاج کرے، جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں، علاج رکھے ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ اسباب ہیں. تو لیکن یہ کہ اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے دور ہونے والی ہے تو کوئی بھی چیز اللہ اسے سبب بنا دے گا. اور اگر اللہ کی طرف سے ابھی وقت نہیں آیا تو جتنے چاہیں علاج کراتے رہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو فرمایا کہ فکشفنا ما بہ من ضر، کہ جو اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی.
وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے، یعنی صرف اہل و عیال ہی نہیں دیے جو پہلے تھے اتنے، بلکہ اتنے اور دیے زیادہ پہلے سے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت کے طور پہ تھا اور یاد دہانی عبادت گزار بندوں کے لیے، کہ اس طرح اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب وہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو کس طرح اللہ انہیں انعام دیتا ہے، اور یہ بھی یاد دہانی کہ اللہ امتحان کس طرح لیتا ہے اپنے بندوں کا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کا، ادریس ذوالکفل کا ذکر کیا، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، یعنی ان کے بھی امتحان لیے اللہ نے اور سب پاس ہو گئے، صبر کرنے والے بنے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، یعنی اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو بھی یاد کرو، جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر، اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے، تو اس نے تاریکیوں کے اندر پکارا کہ کوئی الہ نہیں تیرے سوا، لا الہ الا انت، کہ اللہ اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پاک ہے تو، اور میں خطا کاروں میں سے ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ خطا کیا ہوئی کہ اللہ کے نبی جب کسی قوم میں مبعوث ہوتے ہیں تو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، آخری لمحے تک انہیں وہاں رہنا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا تو اللہ اپنے نبی اور ایمان لانے والوں کو نکالے گا، اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا، جس طرح قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد سمود۔ تو آخری وقت تک اللہ کے نبی کو وہاں ہونا چاہیے تاکہ حجت پوری ہو قوم پہ۔ وہ یہ نہ کہیں جی ہم تو توبہ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی یہاں نہیں تھے، ایمان لانا چاہتے تھے اللہ کے نبی نہیں تھے، یعنی تو حضرت یونس نے دیکھا قوم ایمان نہیں لا رہی تو ناراض ہو کر نکل گئے کہ انہوں نے تو اب تباہ ہونا ہے، چھوڑیں ان کو، عذاب آنا ہے، اللہ کا کہا کہ عذاب آئے گا تباہ کرے گا اللہ تمہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ ناراض ہو کر نکل گئے، قوم سے ناراض ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، سخت آزمائش، کہ کشتی میں سوار ہوئے، وہاں کشتی والوں نے کہا جی لوگ زیادہ سوار ہو گئے ہیں اس میں، کچھ لوگوں کو نکالا جائے، اور پھر قرآن دازی ہوئی تو نام ان کا نکلا، تو انہیں کشتی سے اتار دیا گیا، تو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس لیے کہا وَظَنُّونَ، اور مچھلی والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا یونس، یہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح، ہم نے اسے تسبیح بنا دیا نا، تسبیح، تسبیح یعنی اللہ کی پاکیزگی کا اعلان، سبحانک، سبحان اللہ یہ تسبیح ہے، اور الحمدللہ یہ حمد ہے، حمد اور تسبیح۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر یہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں۔ تو امتحان میں اللہ نے ڈالا، مچھلی نے نگل لیا، تو وہاں آزمائش صرف یہ نہیں کہ کوئی کشتی میں ہے اور کشتی ڈولنے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پکارتے ہیں پھر اللہ کو صرف اور باقیوں کو بھول جاتے ہیں، اور خشکی میں آتے ہیں تو پھر دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کشتی ڈولنے لگی، کشتی سے پھینک دیا گیا، وہاں مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں، تاریکیوں پہ تاریکی، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلمات، تاریکیوں کے اندر مچھلی کا پیٹ، مچھلی پھر پانی میں ہے، وہ تاریکی، تاریکیوں پہ تاریکی، اتنی
اندھیروں میں یہاں جی کوئی تصور بھی نہیں کرتا یہاں سے کوئی سن سکتا ہے جی. تو یہ ہے یقین کہ میرا رب سن رہا ہے، یہاں بھی سن رہا ہے، میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، سن رہا ہے میری. فنادیٰ فی الظلمات، تاریکیوں میں پکارا. تو اللہ سنتا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سنتا ہے. تو یہ ایمان، اتنا یقین. تو کیا لا الہ الا انت، کوئی خدا نہیں تیرے سے، کوئی الہ نہیں ہے یہاں، کوئی دیوتا نہیں یہاں بچانے والا، کوئی الہ نہیں ہے تیرے سے، کوئی الہ نہیں، کوئی دعا سننے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بیڑی تارنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت رکھنے والا نہیں جو آج میری یہاں مدد کرے. کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے. لا الہ الا اللہ وہی ہے نا. تو یہ لا الہ الا اللہ ہے سب سے بڑا کلمہ، سب سے بڑا اللہ کا ذکر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو یہی حضرت یونس نے کہا کہ کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا. یعنی آپ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یا سیدھا کہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ایک ہی بات. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، تیرے کسی فیصلے میں کوئی غلطی ہو، کچھ پاک. انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، قصور مجھ سے ہوا ہے کہ میں قوم کو چھوڑ کے آ گیا. تو یہ دعا حضرت یونس نے کی مچھلی کے پیٹ کے اندر. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میرے بندے مشکل ترین حالت میں کس طرح مجھے ہی پکارتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا یہ حضرت یونس کے لیے تھا؟ یہ انہوں نے دعا کی ان الفاظ میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے غم سے نجات دی. تو آپ فرمایا کہ آگے پڑھتے نہیں ہو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو گویا کہ جب بھی کوئی مومن اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس طرح، گویا کہ مایوسی کے حالات، سب سے زیادہ مایوسی کی کیفیت کو ہو سکتی ہے. تو یہی ہے نا، اس سے زیادہ کو مایوسی کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ جب سارے ظاہری اسباب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہ مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی چلی گئی ہے پانی میں ختم. یعنی آج اگر فرض کریں کوئی انسان نے کوئی چیز آپ کی بڑی قیمتی ہے اور مچھلی نگل لی ہے مچھلی نے، اور مچھلی سمندر میں یا دریا میں چلی گئی، تو ختم. اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ مچھلی کو پکڑ لیں گے جا کر، کہیں وہ چیز نکل آئے گی. بندہ ہی کو نکل کے مچھلی سمندر میں چلے گی تو سوچ سکتے ہیں کہ ایسی مایوسی. تو وہاں بھی میں کہا کہ میرا رب ہے، یہاں سے بھی مجھے نکالنے والا، دعائیں سننے والا میرا رب ہے. تو وہاں انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو نہ صرف سنا، تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے سن لی اس کی دعا، فوراً فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کر لی دعا، فوراً جواب دیا، کاروائی کر دی. استجابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا سن کے قبول کر کے کاروائی شروع کر دینا. جیسے کوئی مثلا فائر بریگیڈ کو پکارتا ہے، فون کرتا ہے یا 1122 پہ، تو فون سن کے وہ فوراً کاروائی جب شروع کر دیتے ہیں. جب کیا جب خلا حادثہ، آگ لگ گئی، گاڑیاں آ رہی ہیں، پرابلم ہو گیا، ایمبولینس آ رہی، یہ استجابہ ہوتا ہے. کاروائی سن کے کاروائی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے کاروائی شروع کر دی. تو وہ کاروائی کیا تھی جی؟ کہ مچھلی کو حکم ہوا کہ نگل دیں باہر جا کر. فوراً باہر آ کے خشکی پہ اس نے نگل دیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ایک بیلدار درخت اوپر اگا دیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ،
کدو کی جیسے کدو بیل، بلکہ یقین کدو کو بھی کہتے ہیں، اور پیٹھا جو ہوتا ہے جیسے بڑا، اس کو اس طرح بیل اگا دی کہ جو سایہ بھی کرے اور کھائیں بھی اس سے، کیونکہ نحیف جسم باہر جب مچھلی نے ڈالا فوراً کارروائی پوری اللہ نے کر دی کہ مچھلی کے پیٹ سے نکالنا کیسے ہے، ضروریات کیا ہیں، کیسے پوری کرنی ہے، فوراً پورے انتظام سارے اللہ تعالیٰ نے کر دیے، اور پھر صحت یاب ہو کر واپس اپنے قوم کے پاس گئے، اور قوم ایمان لائی دوبارہ۔ صرف استثناء بھی اسی قوم کو ملا تھا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے اس طرح کاروائیاں ہوتی ہیں۔ جب کوئی بندہ پکارتا ہے تو فوراً کاروائی ہوتی ہے، فوراً اللہ کی، لیکن وہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کتنی دیر بندہ یقین کرتا ہے، وہ وقفہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے امتحان کے لیے۔ فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی اسی طرح اللہ کو پکارتا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم نے ان چیزوں کو کیا بنا لیا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں دیکھیں کیسے جی کہ وہ جی آیت کریمہ اسی کو کہتے ہیں نا، آیت کریمہ کا ختم کرانا ہے جی، کیا لوگ بلائیں، وہ گٹھلیاں ہوں یا جو سارے آ کے پڑھ رہے ہیں جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ۔ اب ان کا ترجمہ کیا ہے سوچئے ذرا، کہ جو آدمی پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ظالم ہوں، میں قصوروار ہوں، ہر کوئی لگا میں قصوروار ہوں، میں تو لاکھوں دفعہ پڑھتے رہے آپ، وہ جس کا مسئلہ ہے وہ دعا کرے نا جی۔ تو گویا کہ ہم نے اس کو اس طرح سمجھ لیا ہے نعوذ باللہ کہ جس طرح کوئی منتر ہے 1,00,000 دفعہ پڑھ دیں تو مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ بھئی 1,00,000 دفعہ، ایک دفعہ بھی پڑھیں، آپ کے دل سے نکلے، آپ اپنے رب کو یقین کے ساتھ پکاریں، مایوسیوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر، جس طرح یونس نے پکارا، تو ایک دفعہ بھی پڑھیں، دیکھیں کیا نتائج نکلتے ہیں، پکاریں تو صحیح۔ لیکن ہم نے اسے اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ گویا کہ ایک منتر ہے، لوگوں کو بلائیں گے تو پڑھا لیں گے تو بس ختم۔ یہ نہیں ہے، یہ دعا ہے، اور دعا وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل سے نکل رہی ہے۔ دعائیں کرائے پہ نہیں کروائی جا سکتی، دعائیں وہ ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے کسی بندے پہ کوئی احسان کیا ہے، مدد کی ہے، کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو وہ دعا جو اس کے دل سے نکلے گی نا، آپ کی پیٹھ پیچھے، وہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن یہ دعائیں کہ سامنے کھانا رکھ کے آپ دعائیں کروا لیں، یہ دعائیں تو وہ ہیں، حلوہ کتنا ہے اور گوشت کتنا ہے، وہ اسی زور سے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی دعائیں نہیں، دعائیں وہی کرے گا جسے آپ سے محبت ہے، یا جس کے ساتھ آپ نے کوئی احسان کیا ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے۔ دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کرائے پہ دعائیں کرو، وہ اوپر سے ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، یہ آیت کریم وہی طاقت ہے آج بھی اس دعا میں، اس کلمہ میں آج بھی وہی طاقت ہے، بشرطے کہ اس طرح اسی کیفیت کے ساتھ نکلے کہ مایوسیوں کے ساتھ، جب آپ مایوس ہیں، مصیبت میں ہیں، غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے ہیں، تو پکاریں اپنے رب کو اسی طرح، دیکھیں کس طرح تکلیفیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح پھر ایک اور اپنے بندے کا ذکر کیا، ان کا امتحان اللہ نے ایک اور طریقے سے لیا کہ اولاد نہیں دی، اولاد سے محروم کیا، حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے، میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے، اولاد اللہ نے نہیں دی، تو بڑھاپے میں اپنے رب کو پکارا اولاد کے لیے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو بھی یاد کریں، اسے بھی ہم نے علم و حکمت عطا کی تھی، یعنی نبوت، کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے کوئی وارث عطا کر، تنہا نہ چھوڑ یعنی دنیا سے جاؤں کوئی میرا وارث نہیں، اور تو بہترین وارث ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر ان کا سورہ مریم میں بھی کیا ہے، آل عمران میں بھی تفصیل سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جب خوشخبری بھی دے دی اولاد کی تو انہوں نے کیسے اولاد ہوگی، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانج. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی اسی حالت میں اللہ دعا قبول کرے گا اور دے گا. تو انہوں نے اس بڑھاپے میں بھی اپنے رب کو پکارا یقین کے ساتھ کہ وہ دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا کیا، بیٹا عطا کیا، اور اس کی بیوی کو صحیح کر دیا. بیوی بانج ہو چکی تھی، بوڑھی. تو فرمایا کہ بیوی کو بھی اس کے لیے صحیح کر دیا. تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سب نبیوں کے بارے میں کہ کون تھے یہ. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین کہ یہ سب کے سب بھلائیوں کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر حصہ لیتے تھے. ساری سرگرمیاں ان کی کیا تھیں؟ خیر کے کاموں میں حصہ لیا جائے. یسارعون فی الخیرات، سارے جو بھلائی کے کام میں اچھے، ان میں ساری سرگرمیاں ان کی یہ تھیں، دوڑ دوڑ کے ان میں حصہ لے رہے تھے. اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ. رغبت اللہ سے ملنے کی امید اور رہب اللہ کا خوف. دونوں حالتوں میں ہمیں ہی پکارتے تھے، خوف میں بھی، امید ملنے کے لیے. یعنی کچھ ملنا ہے تو وہ بھی رب سے، ڈر ہے تو وہ بھی رب کا. دونوں حالتوں میں پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور ہمارے ہی آگے یہ جھکنے والے تھے خشیت کے ساتھ، ہم سے ہی ڈرنے والے تھے، کسی اور سے نہیں. اللہ ہی کا ڈر تھا ان کے دلوں میں. تو یہ ہیں اللہ کے وہ کامیاب بندے کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پہ تو نے انعام کیا. تو یہاں اللہ نے بتا دیا وہ کون ہے انعام یافتہ. اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا. کون ہے؟ من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، والصالحین اور اللہ کے نیک بندے. نبی بھی ہیں، صدیقین درجہ اللہ کے ہاں، صدیق بھی ایک منصب ہے اللہ کے ہاں، جو گواہی دیتے ہیں انبیاء کی اور حق ادا کرتے ہیں اس کا. اور شہداء جو اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں، وہ بھی گواہی ہے. اور نیک لوگ، صالحین. تو یہ سب صالحین میں، جب صالحین اللہ تعالیٰ بات ہے سب آ جاتے ہیں اس میں، لیکن الگ الگ بھی بتایا ہے. یہ ہے انعام یافتہ لوگ. تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو امتحان میں پاس ہوئے، صبر کے امتحان میں بھی، شکر کے امتحان میں بھی انعام یافتہ لوگ، تو یہ کس طرح ہم نے ان کا امتحان لیا اور کس طرح امتحان میں پاس ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ کہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.